دل کی بیماریاں پھیلنے کی بنیادی وجہ پاکستان میں ہائپر ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ نوجوانوں کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں۔ جب ایک بچہ 12 بجے آ کے جنک فوڈ سے بریک فاسٹ کرے گا، صبح ناشتہ نہیں کر کے آئے گا، تو ظاہر ہے اس نے بیمار تو ہونا ہے، ڈائبٹیز پھیل رہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کاز کیا ہے؟ تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسٹینٹنگ اور بائی پاس؟ ان دونوں کا فرق بھی بتا دیں۔ اچھا، شروع سے جو آپ نے سوال پوچھے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دل کی بیماریاں شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ ہم ہائپر ٹینشن ٹاپ موسٹ پہ جا رہے ہیں، ڈائبٹیز ٹاپ موسٹ پہ جا رہے ہیں، اب ہماری فیملی ہسٹری بھی، اور جو جنک فوڈ ہے، جو ہماری خوراک ہے، شاید یہ بھی دنیا میں سب سے کوالٹی کے لحاظ سے بری ترین گردانی جائے گی، اس لیے کہ ہم وہ آئل کھاتے ہیں کہ جو شاید دنیا میں کم لوگ کھائے جائیں، جو آتا ہے وہی تو پتہ ہے اگر باب اختیار کو کس طرح ہوتا ہے۔ پھر جو بازاروں میں پکتا ہے، اس پہ سموسے پکوڑے چیزیں پکتی ہیں، جب تک یہ کالا نہ ہو جائے، ڈیزل نہ بن جائے، اس کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اسی میں پکا کے دیتے ہیں۔ اس سے ایسے کیمیکلز بنتے ہیں جو ارلی آپ کی نالیوں کو خراب کرنے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کھانے میں سبزیاں اب نہ ہونے کے برابر ہیں، امیر ہو یا غریب ہو وہ سبزی کھانے کو ترجیح اب نہیں دیتا، اور حالانکہ اب دنیا میں جائیں، کہیں پہ بھی جائیں تو شاید وہ اپنے کھانے کا 50% پورشن سبزی، پھل، فروٹ، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھ لیں کہ آپ نے سبزی، پھل، فروٹ کو کیا اپنے کھانے کا 50% تک کسی نے بنایا ہو۔ ہم لوگ تو سلاد بھی نہیں کھاتے اب۔ پھر اس سے آگے جب چلے جائیں تو رج کے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے سارے وٹامنس، ساری پروٹین چونکہ ہم نے آٹے سے ہی پورا کرنے ہوتے ہیں، تو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہماری بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے بھی ڈائبٹیز ارلی آ جاتی ہے، جب شوگر ارلی آ جائے تو پھر دل کی بیماریاں ارلی آ جاتی ہیں، اور دل کی بیماریاں جب کورنری آرٹری ڈیزیز جنہیں ہم کہتے ہیں، ہارٹ اٹیک جو ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اب پہلے جب کہا جاتا تھا سے 10-15 سال پہلے کہ بزرگوں کی بیماری ہے، لائک 60 سے اوپر کی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں 50 کے اوپر کی ہوتی ہے۔ نہیں، ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں 20 سے 30 سال کے درمیان 6 سے 7 ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ دیکھے ہیں، جن میں سے کئیوں کے دوائی لگے ہوئے بیلون سے کھولا ہے اور کئیوں کے ہم نے اسٹنٹنگ کی ہے۔ جو آپ کا آخری سوال ہے ہارٹ اٹیک اور میں بائی پاس اور اسٹنٹنگ میں کیا فرق ہے؟ اسٹنٹنگ تو جسٹ لائک آپ کی یہاں سے ریڈیل آرٹری ہوتی ہے، وہاں کینولا ڈال کے ہم نالیاں دیکھتے ہیں اور اسٹنٹ کر دیتے ہیں، اور بائی پاس تو ہے وہ اوپن ہوتا ہے، یہاں سے چسٹ پوری کھولتے ہیں، پھر دل کی نالیاں جو ہیں وہ گرافٹ لگاتے ہیں، چاہے یہاں سے انٹرنل میموری آرٹری لگائیں یا پھر ٹانگ سے لینا پڑے گی، یہ گرافٹ لگاتے ہیں۔ زیادہ سیف کون سا ہے؟ ہاں، سیفٹی کنسرن کے لحاظ سے اگر دیکھیں پیشنٹ پرسپیکٹیو سے، تو وہ تو اسٹنٹنگ کو زیادہ ایزی کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایزیلی ہو جائے تو وہ شام تک مریض جو ہے یا ایک دن بعد گھر بھی جا سکتا ہے، لیکن بائی پاس میں 3-4 دن تک ہاسپٹل رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بائی پاس کو فوقیت حاصل نہیں ہے اور اسٹنٹنگ کو ہے۔ یہ مریض کی بیماری کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آیا بائی پاس کرایا جائے یا اسٹنٹنگ کرائی جائے۔ بعض لوگوں میں اسٹنٹنگ ہو سکتا ہے زیادہ ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ اور بائی پاس آسان ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اسٹنٹ وہ باڈی کا حصہ مرج ہو جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ نہیں، جو اسٹنٹ ہے وہ باڈی کے اندر اسی طرح رہتا ہے، ٹھیک، اور اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر آ سکتی ہے، اور ود دی پیسیج آف ٹائم اس کے اندر جو ہے وہ، جسے آپ لوگ اپنی زبان میں ہم کہیں کچرا آ جائے یا جو بھی، یا اس میں انڈسٹریلائز ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی اگر وہ بند ہو تو دوبارہ کھول سکتے ہیں دوائی لگے ہوئے بیلون سے، لیکن اسی طرح رہتا ہے۔ لیکن اب جو جدت آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شاید اسٹنٹس کے علاوہ دوائی لگے ہوئے بیلون، جسے ہم ڈی سی بھی کہتے ہیں، اس سے آرٹری کھول دیں اور وہ پھر باہر آ جاتا ہے بیلون، اور ود دی پیسیج آف ٹائم آپ کی نالی بالکل اسی طرح گرو کرتی ہے جس طرح دوسری ہیلدی آرٹری ہوتی ہے۔ کیا کووڈ ویکسین میں کچھ ایسی چیزیں تھیں؟ 3 سے 4 آرٹیکلس تو میں نے خود پڑھے ہیں، وہ ویسٹرن آتھرز ہیں جنہوں نے لکھے ہیں کہ یہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے۔ پھر ڈائٹ کا بھی ہے، جیسے لنڈے کی بات ہوئی، اس کے ذریعے، ڈائٹ کے ذریعے بھی پریزرویٹیوز کے۔ آپ کی تھیوری کیا کہتی ہے؟ اس کا امپیکٹ ہے ہارٹ پہ؟ دیکھیے، بڑا مشکل سا کوسچن ہے کہ کووڈ-19 سے دل کے اٹیک، سٹروک یا پلمونری ایمبولزم زیادہ ہوئے ہیں۔ بہت سارے آرٹیکلز ایسے آئے ہیں یا لوگوں نے اس پہ کلیم کیا ہے کہ یہ زیادہ ہوئے ہیں، اور کسی حد تک دیکھا بھی گیا، لیکن یہ گیس کرنا کہ کیا کووڈ نے خود یہ کیا ہے یا کووڈ کی ویکسین سے ہوا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں کوئی چیز رسک فری ہے ہی نہیں۔ ایسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم سوچیں کہ کسی کو کہیں کہ پانی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، تو ہم سارے ایک دفعہ کہیں گے یار پانی کا تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایلین آئے جو چاند پہ بیٹھ کے دیکھے کہ اس گولے پہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے، تو شاید وہ پانی کو کہے۔ سارے سیلاب تو پانی سے ہیں، آج تو ٹاپک بھی وہی تھا آپ کا، سونامی پانی سے ہے۔ دل کی ساری بیماری، یہ پیٹ کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، اسکن کی بیماریاں، یہ پانی سے ہیں۔
تو ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. مے بی اس کا کوئی لنک ہو, مے بی, لیکن یہ پروو کرنا بڑا مشکل ہے کہ. اور دوسرا کووڈ-19 دیکھیں وہ آیا, اس نے ڈیتھ کی, اس نے ہاسپٹلز بھرے, اب وہ خود ٹھیک ہوا ہارڈ امیونٹی سے یا ویکسین لگا کے ٹھیک ہوا, یہ کہنا قبل از وقت ہے. اور یہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جس کا کوئی آپ کہیں کہ کوئی آئی ہو اور اس کے اگینسٹ کوئی آرٹیکل نہ آئے ہوں, چاہے وہ ریسرچ ہو چکے. اب آج کل ویسٹ ہی کر رہا ہے تو اسی نے ریسرچ آرٹیکل نکالنے ہیں. مے بی آج سے 20 سال 30 سال 40 سال بعد کہیں کہ یہ اچھی نہیں تھی, نقصان دہ تھی, لیکن آج کے دور میں یہ آرٹیکل اس کو پروو کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے لگائی, جن لوگوں نے نہیں لگائی, وہ شارٹ ٹرم میں وہ اتنا بینیفٹ ہوا, اور جن نے نہیں لگائی ان کو انفیکشن زیادہ ہوا. تو جسٹ لائک کہ پولیو ہمارے ملک میں جب چھوٹا سا تھا تو کہا جاتا تھا کہ پولیو کے قطرے پلا کے ویسٹ ہمارے ملک میں کچھ یہ کرنا چاہتا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا. پولیو صرف پاکستان اور افغانستان میں بچ گیا, باقی پوری دنیا میں پولیو ایریڈیکیٹ ہو گیا. یہی شاید ہماری نیچر یا سوچ ایسی ہے کہ ہم تھیوریز پہ بڑا شوق سے افغانستان میں تو ختم تقریباً ہو گئے, تو ہم ہی بچ گئے. اب یہ دیکھ لیں, اگر یہ ویکسین نہیں لگاتے, اور میرے اپنے ریلیٹیو نے بہت ساروں نے نہیں لگائی, جن کو میں کہتا تھا وہ اخیر تھیوریاں لے کے آتے تھے. ہاں, جو آپ کی اگلی بات ہے کہ یہ ینگ پیشنٹ ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور ان کی نالیاں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, اور تھرمبس بنا ہوتا ہے ان کے خون کی نالی کا لوتھڑا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی اسی طرح کی اموات ہوئی. آج کل تو چونکہ انجیوگرافی ہم کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے خون کے لوتھڑے سے وفات ہوئی ہے. بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو پسینہ آتا ہے, معدے کا درد ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کی اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل ٹپیکل سمٹم ہے ہارٹ اٹیک کا. لیکن آج سے 40 سال پہلے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلانے بزرگوں کو معدے میں یا پیٹ میں درد ہوا, اس کو کلونج پڑا, اس کی آنت پھٹ گئی اور وہیں فوت ہو گیا. دیکھیں وہ بھی تو ایک تھیوری تھی, کسی نے کہاں دیکھی آنت, کہاں پیٹ دیکھا, ہو سکتا ہے وہ بھی اٹیک ہوا. پیٹ کا درد آج کینسر ثابت ہو رہا ہے. تو وہ آپ مختلف تھیوریز کے ساتھ ہم کہتے تھے. کئی لوگ کہتے تھے کہ سایہ پڑ گیا ہے, اور کئی لوگوں نے کہتے تھے کہ جی ڈر کے دل پھٹ گیا. اب دل تو کبھی نہیں پھٹتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی ایک سوال کیا تھا کامن ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, ہارٹ پیشنٹ تو سب کا, اس میں دوائیاں جو ہوتی ہیں مختلف فارمولا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, نام مختلف ہوتے ہیں. کوئی پیشنٹ کوئی یوز کرتا ہے ڈائبٹیز کی سجیسٹ کرتے ہیں, کسی پیشنٹ کو ہارٹ کی مختلف دوائیاں کیوں دی جاتی ہیں, اس کی لاجک ذرا. اس کی دیکھیں مختلف جو فیملیز کی میڈیسن ہوتی ہیں, ہر فیملیز کی میڈیسن میں 4 5 6 7 8 کی اس طرح کے گروپنگ میں ہوتی ہیں. اب اس فیملیز کی میڈیسن اٹھا لیں تو وہ ہر کمپنی اپنے اپنے نام سے بنا رہی ہوتی ہے. کسی کی پرائس زیادہ ہوتی ہے, کسی کی کم, کسی کی اس طرح. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فارمولا ایک ہی ہے اور اس کو 1000 کمپنی علیحدہ نام سے کر رہی ہے, اور ایک ہی قسم کی میڈیسن شوگر والے کو دی جا رہی ہے. سالٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل, شوگر کے ایٹ لیسٹ کوئی 25-30 سے اوپر سالٹ ہوں گے جو ڈفرینٹ ہوں گے, جو ڈفرینٹ پیشنٹ میں ڈفرینٹ کمبینیشنز کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر ان کو مختلف کمپنیز جب مارکیٹ کرتی ہیں انٹرنیشنلی بھی یا پاکستان میں بھی, ان کے اپنے نام. یعنی آپ پیشنٹس کی کنڈیشن رپورٹس دیکھ کے تو میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں. پیشنٹ کی ایج, کنڈیشن, یہ الائنمنٹ ہے کہ گردوں کے اس کے ٹیسٹ کیسے ہیں, جگر کا اس کا کیسا ہے, شوگر اس کی کس طرح سے رہ رہی ہے, اور اس کی شوگر ایک دم زیادہ ہو جاتی ہے یا گریجولی زیادہ ہوتی ہے, دل کی بیماری ساتھ ہے کہ نہیں, کون سی سوٹیبل ہے, تو پھر اس طرح دی جاتی ہے. آج کل جو مسل جو ہے, میرے مسل مضبوط ہیں, جم جاؤں, جتنے مسل مضبوط ہوں گے اتنی مخالف جنس کو اٹریکشن ہوگی. تو کئی میں نے کیسز دیکھے نوجوان وہ ڈرگز اس کے ساتھ لیتے ہیں, اسٹیرائڈز لیتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کارڈک اریسٹ ہو گیا. تو کیا واقعی جم کے ساتھ وہ ہیوی جو سپلیمنٹس لینے سے اس پہ ہارٹ پہ افیکٹ پڑتا ہے؟ جہاں تک بات ہے ایکسرسائز کرنے کی یا جم کرنے کی یا اس طرح, اس میں شاید کوئی نارمل تو بالکل یہ تو نارمل ہے. اگر آپ وہ تو دیکھیں حالات جنگ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, اور اچھی باڈی اچھی صحت ہوگی تو تبھی تو ہم کر سکیں گے. جہاں تک بات ہے کہ سپلیمنٹ لینے کی, جو آپ نے پچھلے ابھی کہا کہ ایک دم وہ چاہتے ہیں کہ بس یوں سے یوں ہو جائے, تو وہ جو لیتے ہیں نا, اسٹیرائڈ لے لیے, مختلف ٹونکس لے لیے, اس طرح کے بڑے بڑے ڈبے لے لیے, ان میں ضرور ایسی چیزیں ہیں جو ان کو خراب کر رہی ہیں, اور ڈیفینیٹلی خراب کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے بہت حد تک مسائل آ گئے. اور اتنے مسائل ہیں کہ ہم سب کو اب ارلی ڈیٹیکشن پہ آ گئے ہیں. ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے چیزیں چلی تھیں اور کتنے جلدی آ گئے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے جن زی میں بڑی کامن ہے, یہ جو ہماری یہ جنریشن آ رہی ہے کہ بس ہم کچھ کریں, کچھ بنیں, اور رات کو ریل دیکھیں اور صبح اسی طرح ہو جائیں. تو سکسس جو ہے نا, میرا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے, سکسس پہ پہنچ کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے نا, وہ بڑی ٹرانزینٹ ہوتی ہے.
آلدو کے سکسیس ہو سکتا ہے 4 سال بعد ملے، 5 سال بعد ملے، کسی کو 20 سال بعد ملتی ہے، کسی کو 6. آپ اس پروسیس سے اگر محبت کرنا شروع ہو جائے نا تو آپ ویسے ہی خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک دفعہ یہ چیز اپنا کے دیکھیں، پھر ہر چیز ان کو بھی ٹھیک لگے گی. وہ ایک راتوں رات وہ جلد بازی کا بھی کام ختم ہو جائے گا ان کا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، جن زی کی آپ نے بات کی، ان کو چونکہ کیا پیغام دیں گے؟ ان کا دل بے قابو ہوتا جا رہا ہے. میں دل بے قابو سے اس لیے کہہ رہا ہوں، سوسائٹیل امپیکٹس بھی ہیں، کچھ ان کے اپنے ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، ڈائٹ کا، یہ ساری چیزیں. تو آج کے نوجوان کا دل بے رہروی کا شکار ہے کہہ لیں، یا بے قابو ہے. اس دل کو کنٹرول کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں. یہ تو میرے دل اپنے ہاتھوں میں ہے، کسی کے قابو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو دل کے بارے میں جب سے لٹریچر ہے اس دور سے شاعر کہتے آ رہے ہیں کہ بے قابو ہے. یہ جن زی کا خالی بے قابو نہیں ہوا ہوگا، ہماری جنریشن میں ہمارے پرخ جو ہیں بڑے کہتے ہوں گے ان کا بھی بے قابو ہوا پڑا ہے. لیکن آئیڈیلی ان کے پاس مواقع خراب ہونے کے ہماری پچھلی جنریشن سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ مے بی ہماری پہلے کی جنریشن یا اس سے پہلے کی جنریشن کو ٹی وی، ڈرامہ، تھیٹر، مووی بہت کم ملتے تھے، یا بہت زیادہ ہفتے میں ایک دفعہ یا کسی طرح وہ سوشل گیدرنگز ہوتی تھی. ان کے پاس جو ہے تو موبائل آ گیا، اور موبائل ایسی چیز ہے کہ یو نیم اینی تھنگ آپ کے پاس وہ فوراً آ جاتی ہے. تو خراب ہونے کی پرابیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ اگر یہ دین کی طرف رغبت رکھیں اور اپنے والدین کی بات مانیں تو یہ زیادہ بہتر ہوں گے، بجائے اس کے کہ یہ جو وہ میڈم نے کہا تھا کہ ڈوپامین سرج لیتے رہتے ہیں. تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ ان کو کسی چیز سے بھی ڈوپامین سرج ان کی نہیں آئے گی، اور وہ بجائے خوش ہونے کے ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اور یہی ہماری جنریشن ڈپریشن میں جلدی جا رہی ہے بجائے اپنی سے پہلی جنریشن کے. ان میں ڈپریشن بہت کامن ہو گیا ہے، ان میں اریٹیبلٹی بڑی زیادہ ہو گئی ہے، ان میں ساری بیماریاں جلدی آنے کی پرابیبلٹی بہت زیادہ ہے. اگر یہ اپنے آپ کی اپنی صلاحیتیں پازیٹیو لگائیں تو ہمارا بھی بھلا ہے، ملک کا بھی بھلا ہے، ان کا بھی بھلا ہے.